الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي الرسول وعلى آلك وأصحابك اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ہماری گفتگو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق ہو رہی تھی، اور اس کے متعلق جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی، اس پہ ہم نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا کہ اگر تم نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے تو تمہارے اوپر برے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے اور پھر تمہارے نیکوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو یہ بڑا سخت حکم ہے کہ جس درجے پہ بھی کوئی ہے وہ اپنا یہ فریضہ جو ہے وہ ادا کرے۔ دیکھیے، انسان اس دنیا میں آ کے اپنی کوئی نہ کوئی منزل طے کرتا ہے اور پھر اس منزل کے حصول کے لیے راستے اختیار کرتا ہے۔ یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں نا کہ وہ تائبون ہیں، عابدون ہیں، حامدون ہیں، سائحون ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ راستے ہیں اس منزل کے۔ عبادت منزل نہیں ہے، یہ ایک بنیادی چیز جو ہے یہ سمجھ لیں۔ رکوع منزل نہیں ہے، سجدہ منزل نہیں ہے، اس اللہ تک پہنچنے کا رستہ ہے سجدہ۔
عبادت اس اللہ تک پہنچنے کے رستے کا نام ہے۔ اور قرآن کریم نے فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تیرا منتہا، تیری منزل، تیرا آخری ٹھہراؤ تیرا رب ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تیری منزل جو ہے نا وہ تیرا رب ہے۔ تو اگر کسی انسان کی منزل یہ ہے کہ اس نے اللہ تک پہنچنا ہے تو پھر ظاہر ہے ملاقات بھی ہو جائے گی، پھر زیارت بھی ہو جائے گی، قرب بھی حاصل ہوگا، لیکن اس کے لیے یہ رستے جو ہیں ان کا تعین کیا جا رہا ہے۔ توبہ بھی اس تک پہنچنے کا رستہ ہے، عبادت بھی اس تک پہنچنے کا رستہ ہے، رکوع اور سجدہ بھی اس تک پہنچنے کا رستہ ہے، اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی اللہ تک پہنچنے کا رستہ ہے۔ ہاں، اس کے بغیر یہ کام مکمل نہیں ہو سکتا، منزل مل نہیں سکتی۔ اور اگر کسی بندے کی طلب، اس کی منزل صرف یہ دنیا ہے تو وہ طالب مولا نہیں ہے۔ یہ بس مجھے پتہ نہیں، پھر وہ یاد نہیں آپ کرواتے، یہ سورہ احزاب کی آیت، اس کو کسی دن موضوع بنائیں۔ اللہ فرماتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، یہ سورہ احزاب کا پہلا ہی رکوع ہے 21ویں پارے میں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کسی بھی سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ ما جعل اللہ لرجل من، کوئی رجل، کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے، قلبین، جس کو ہم نے دو دل دیے ہوں، فی جوفہ، سینے کے اندر۔ کوئی ایسا انسان ہے جس کے پاس دو دل ہوں؟ اللہ فرماتا ہے ایک ہی دل بنا ہے۔ وہ دل تیرا یا رحمان کا ہے یا شیطان کا ہے۔ ہاں، دو دل تو اللہ فرماتا ہے ہم نے بنائے ہی نہیں کسی کے۔ اس لیے میں نے یہ جملہ کہا ہے کہ جو طالب دنیا ہے وہ طالب مولا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ یہ دو دل تو اللہ نے بنائے ہی نہیں کہ ایک دل میں اللہ رہتا ہو اور ایک دل میں ابلیس رہتا ہو، ایک دل دیانتدار ہو اور ایک بددیانت ہو، ایک سچا ہو اور ایک جھوٹا ہو۔ نہیں، یا دل رحمان کا ہے یا دل شیطان کا ہے۔ روپ جون سے جی چاہے تو اختیار کر لے، اس دل میں ایک نہیں رہنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تیری انتہا تیرا رب ہے، تیری منزل تیرا رب ہے۔ میں کئی دفعہ جب یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو ظاہری کیفیتیں ہیں ان کا طلب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا میں یہاں قرآن کریم کا درس دے رہا ہوں، ظاہراً یہ نیکی کا کام ہے کہ آپ قرآن کا درس سن رہے ہیں، میں قرآن کا درس دے رہا ہوں، یہ نیکی کا کام ہے۔ لیکن اگر دل میں طلب یہ ہو کہ مجھے کوئی پیسے مل جائیں یا مجھے شہرت مل جائے، تو یہ کام بھی طلب مولا نہیں رہا، طلب دنیا ہو گیا ہے۔ آپ نے مسجد بنوائی ہے، دل میں یہ خیال آئے کہ لوگ میری ذرا تعریف کریں، اچھا کہیں، تو مسجد بنوانا بھی طلب مولا نہیں رہا، طلب دنیا ہے۔ یہ میں بات اکثر نا، یہ لوگ کہتے ہیں جی یہ دنیا کی تعلیم اور یہ دین کی تعلیم،
اور بھائی دین دنیا کی تعلیم کچھ نہیں ہوتی. اگر کوئی بندہ فزکس پڑھا رہا ہے اور اس کی طلب یہ ہے کہ میں یہ جو مظاہر فطرت ہیں، یہ زمین کے اندر جو کچھ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ بچوں تک پہنچاؤں، لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ لوگوں کا اللہ کے ساتھ قرب بڑھے، تو قرآن پڑھانے سے وہ فزکس پڑھانے والا بہتر ہے. وہ میتھمیٹکس اور کیمسٹری پڑھانے والا. مقصد یہ ہے کہ طلب اللہ کی ہو، پھر جس راستے پہ بھی تو چلے گا وہ راستہ نیکی کا راستہ ہے. اور اگر طلب دنیا کی ہے، مال کی ہے، شہرت کی ہے، یہ دو ہی بڑے بت ہیں. یہ دو بت ہیں جن کی انسان پوجا کرتا ہے. اس دنیا میں بڑے بڑے عہدے کیوں چاہتا ہے؟ دولت مل جائے یا شہرت مل جائے. تو اگر کوئی دولت اور شہرت کے لیے قرآن کی تلاوت بھی کرے، نعت بھی پڑھے، تقریر بھی کرے، تو وہ طالب مولا نہیں، وہ طالب دنیا ہے. اس کے سینے میں دل رحمان کا نہیں، شیطان کا ہے. اس لیے اس تفریق میں بھی کبھی نہیں پڑھنا. مثلاً بغداد میں اس دور میں بڑے بڑے قرآن حدیث اور فقہ پڑھانے والے گمراہ ہو گئے، اور سرکار امام جعفر صادق کے پاس بیٹھنے والا جابر بن حیان کیمیا دان بنا، لیکن وہ اللہ کا مقرب بن گیا. تو عبادت اب پتہ چلا کیا ہے؟ عبادت جب طلب مولا کی ہو، منزل وہ ہو، تو پھر آپ جس راستے پہ چلتے ہیں 24 آورز، وہ عبادت کا راستہ ہے. طلب کیا ہے کہ میں نے اپنے اللہ تک پہنچنا ہے، منزل اللہ ہو، منزل رب ہو. اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بھی جو مقصد بیان کیا گیا، یہ 4 مقامات پہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی. یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، کہ یہ قرآن کریم کی آیات پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب کا علم عطا کرتے ہیں اور حکمت عطا فرماتے ہیں. یہ 4 مقامات پہ یہ آیت آئی. اسی وَيُزَكِّيكُمْ سے لفظ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کا معنی بھی مال کو پاکیزہ کرنا ہے. تزکیہ کا ہم معنی جو کرتے ہیں وہ پاکیزگی کرتے ہیں، لیکن عربی لغت میں تزکیہ کہتے ہیں ہر اس چیز سے بچنا جو سیدھے راستے پہ آپ کے لیے رکاوٹ بنتی. آپ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس راستے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں نا، ان چیزوں سے بچنے کا نام تزکیہ ہے. یہ جو پچھلے جمعے ہم جس منزل پہ پہنچے تھے کہ ہمارے گھروں کا یہ ماحول ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے تزکیے کے لیے کبھی بات کی ہو، اس راستے سے روکا ہو جو راستہ شیطان کی طرف جاتا ہے. کبھی کسی ماں باپ کو یہ یاد ہو کہ اس نے اپنے بچوں کو بتایا ہو کہ تمہاری منزل تمہارا رب ہے. قرآن کہتے ہیں کہ تم اپنی منزلیں طے کرتے ہو اور پھر اسی دنیا میں لگے رہتے ہو، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم خوش ہوتے ہو ہم نے دنیا بڑی کما لی، خوش ہوتے ہو بیٹا کو جنرل لگ گیا، ڈی سی لگ گیا، اور اسی سوچ میں تم اپنے مقبروں تک جا پہنچتے ہو. اس کثرت کی سوچ نے
اور یہ آیت آج کی خصوصی آیت یہی ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تیری منزل، تیرا منتہا تو تیرا رب تھا، تو نے اپنی منزل کس کو بنا لیا؟ ہاں منزل رب ہو تو پھر ڈی سی بھی لگ جا، پھر منسٹر بھی بن جا، پھر تو بادشاہ بھی بن جا، پھر منزل پتہ کیا آتی ہے؟ یہ عہدے دنیا نہیں ہے، یہ بات میں نے اس لیے بتائی ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی مولوی ہے تو وہ سیدھے راستے پہ ہے، یا کوئی پیر ہے تو وہ سیدھے راستے پہ ہے، نہیں، جس دل میں مولا کی طلب ہے وہ سیدھے راستے پہ ہے، طلب اللہ کی ہو، پھر وقت کا بادشاہ بھی ہو۔ بابا فرید کے پیر و مرشد کا جنازہ پڑا ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور دہلی میں یہ منظر بھی لوگوں نے دیکھا کہ بابا فرید کے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنازہ رکھ دیا گیا اور وصیت پڑھ کے سنائی گئی کہ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی تہجد قضا نہ ہوئی، کبھی تہجد نہ رہی۔ بڑے بڑے خانقاہوں والے پیر پیچھے کھڑے ہیں، علماء پیچھے کھڑے ہیں، فقہاء کھڑے ہیں، کسی کی جرت نہیں آگے بڑھ کے جنازہ پڑھائے۔ اور شمس الدین التمش وقت کا بادشاہ روتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے کہا شیخ تو نے میرا راز فاش کر دیا۔ اس لیے کبھی بھی کسی ظاہری دنیا دار جو ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھ کے یہ نہیں کہنا کہ شاید یہ کوئی برے راستے پہ ہے اور یہ جو مولوی پیر ہے یہ کوئی اچھے راستے پہ ہے، نہیں، اگر طلب مولا کی ہے تو وہ فزکس پڑھائے، وہ کیمسٹری پڑھائے، وہ میتھ پڑھائے، وہ قرآن پڑھائے، وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اور اگر طلب مولا کی نہیں ہے تو پھر ظاہراً وہ نیکی کے کام کرتا رہے۔ اسی لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو بھوکے بیڑیے بیڑوں کا وہ نقصان نہیں کرتے جو دو انسان کرتے ہیں، جس کے دل میں حب جا آ جائے اور حب مال آ جائے، جس دل میں مال کی محبت آ جائے اور اپنی شہرت کی محبت آ جائے، وہ بیڑیے سے بھی بدتر ہے، بھوکے بیڑیوں سے بھی بدتر، نقصان کرتے ہیں وہ معاشرے کا۔ تو معروف کے لیے میں نے آپ کو ایک بات عرض کی تھی پچھلے جمعے، ہر وہ اچھا کام جو تیری فطرت میں شامل ہے تو پہلے ہی جانتا ہے کہ سچائی اچھی چیز ہے، دیانتداری اچھی چیز ہے، حیا اچھی چیز ہے، کوئی نئی بات نہیں بتانی، جو انسان کی فطرت کے اندر معروف چیزیں ہیں بس ان کی یاد دہانی کرواتے رہنا ہے۔ پہچان وہ پہلے ہی رکھتا ہے، ہاں باہر سے کوئی چیز کسی کے اندر داخل نہیں کرنی۔ کیوں؟ یہ اس رب کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ انسان کو پیدا کرے تو ہدایت دے کے بھیجے، ہدایت اس کے ذمے ہے، فطری ہدایت اس نے دے کے بھیجا ہے۔ یہ جو میں اکثر مثال آپ کو دیتا ہوں، بہت دفعہ میں نے یہاں مثال دی کہ برے سے برا انسان ڈکیٹیاں کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، لوگوں کے مال پہ غاصبانہ قبضہ کرتا ہے، اس نے اپنے گھر نوکر رکھنا ہو تو جب کسی دوست سے کہے گا کہ یار اب میں نے اپنے گھر نوکر رکھنا ہے تو کیا کہے گا کہ مجھے نوکر وہ چاہیے جو میرے گھر چوری کرے، میری بیٹیوں کی طرف بری نظر سے دیکھے، خود وہ برا ہے
لیکن کہے گا کہ یار مجھے ڈرائیور وہ چاہیے جو حیا والا ہو، میری بچیوں نے سکول جانا ہوتا ہے، کوئی نوکر دیانت دار ہو، میرے گھر کی حفاظت کرے۔ یعنی جو سب سے برا انسان ہے وہ بھی یہ جانتا ہے کہ حیا اچھی چیز ہے، دیانت داری اچھی چیز ہے، سچائی اچھی چیز ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ امر بالمعروف، یہ معروف تمہارے اندر پہلے سے موجود ہیں۔ اب اس کی مثال یہ جو وَيُزَكِّيكُمْ کا یہ لفظ ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو میرے کردار کو گندا کریں ان چیزوں کو مجھ سے دور کرنا اور پھر اس نفس کی پرورش کرنا، یہ ہے مکمل تزکیہ۔ یعنی جو چیزیں میرے نفس کو گندا کرتی ہیں، جھوٹ نفس کو گندا کرتا ہے نا، بے حیائی نفس کو گندا کرتی ہے، بددیانتی، رزق حرام، یہ جتنی بھی تکبر، فساد، شر، پہلے تو نفس ان سے بچے اور پھر وہ تائبون بنے، عابدون بنے، راکعون بنے، ساجدون بن کے اس نفس کی پرورش ہو۔ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکر بھی کیا ہے؟ ہم اس کا معنی برائی کر لیتے ہیں، ناہون منع کرنا برائی سے۔ بھائی وہ چیزیں جن کو تیری فطرت اچھا نہیں سمجھتی، آج بھی جو بندہ بڑی شراب پیتا ہے وہ چاہے گا کہ میرا یہ باہر تعارف ہو کہ یہ شرابی ہے؟ اگر آپ اس کو بڑی محفل میں شرابی کہیں گے تو وہ غصہ کر جائے گا۔ جو دن رات بدکاری میں لگا رہتا ہے وہ چاہے گا کہ مجھے بڑی محفل میں بدکار کہا جائے۔ تو معروف بھی تیرے اندر ہیں، منکرات بھی تیرے اندر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ چیزیں ہم نے فطرت میں پہلے ہی رکھی ہوئی۔ اب بیج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اس دل میں ہم نے بو دیا۔ بس سادہ مثال آپ کو دیہاتی مثال عرض کرتا ہوں، یہ ایمان کا بیج میرے دل میں آ گیا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جب بیج ایمان کا ہوگا تو پھل بھی نیکی کا لگے گا، کیونکہ بیج ایمان کا ہے نا۔ آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب ہوا کیا کہ اس بیج کے ارد گرد کہیں حسد آ گیا، کہیں جھوٹ آ گیا، کہیں حرام، کہیں بے حیائی، اس نے اس درخت کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تو بھی اپنی فصل بوتا ہے نا تو اس کے ارد گرد جو جڑی بوٹیاں اس درخت کو کمزور کرتی ہیں ان کو گوڈی کر کے تو نکال دیتا ہے یا سپرے کر کے ان کو جلا دیتا ہے۔ بھائی کرتا ہے نا کہ یہ جو میرا اصل پودا ہے اس کو نقصان نہ پہنچے۔ اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا نبی تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ ہر وہ چیز جو میرے ایمان کے پودے کو نقصان پہنچانے والی تھی اللہ کے نبی نے ان سے منع کیا اور پھر تمہیں عابدون اور راکعون اور ساجدون بنا کے اس درخت کی پرورش فرمائی۔ اب ہمیں یہ تو پتا ہے کہ میں نے فصل کے پودے کو بچانا ہے تاکہ میری فصل کا جھاڑ ٹھیک ہو، اصل پودے کو، یہ جو جڑی بوٹیاں ارد گرد آ گئی ہیں نا ان کو تلف کرنا ہے، ان پہ سپرے کرنی ہے، بچانا ہے۔ اب قرآن یہاں یہی سوال کر رہا ہے کہ ایمان کے پودے کو بچانے کے لیے تو نے کتنی سپرے کی، ان گناہوں سے بچنے کے لیے تو نے کیا کوشش کی، اپنی اولاد کو بچانے کے لیے کیا کوشش کی۔
یہ تھا امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرف ہماری رہنمائی کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیاں بھی اسی کام میں صرف ہوئیں۔ اور سرکار امام حسین نے بھی جب محمد بن حنفیہ نے پوچھا تھا کہ کدھر جا رہے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کام ہر سطح پہ ہونا چاہیے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، نہ مدرسے، نہ سکول، نہ خانقاہیں، نہ مساجد، یہ پہلا کام ماں باپ کو کرنا پڑے گا کہ میں چھوٹے سے بچے کو، میں پرسوں درس قرآن تھا چوینڈے، وہاں یہ میں بات عرض کر رہا تھا کہ ایک عیسائی لبنان کا بہت بڑا محقق ہے، تو اسی امر بالمعروف پہ بات ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ انسان، پہلے سائنس کی یہ تحقیق تھی کہ 6 سال تک جو بھی علم انسان نے حاصل کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے، یہ فریم آف ریفرنس انسان کا مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے وہ دلیل یہ دیتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو، یعنی اب شعوری لیول پہ 7 سال کا بچہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کو نماز کا حکم کیا جائے، یعنی اس کا فریم آف ریفرنس مکمل ہو گیا۔ یہ سائنسدان دلیل دیا کرتے تھے۔ تو اس لبنان والے عیسائی کی میں یہ بات اس دن درس قرآن میں بتا رہا تھا کہ اس نے کہا کہ نہیں یار، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا شعوری لیول، اس کا شعور جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت رکھتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی بچے کا شعور یہ معرفت رکھتا ہے۔ اور اس کے لیے اس نے کیا دلیل دی کہ کوئی بھی بے مقصد کام اللہ رسول اس کا حکم نہیں دیتے۔ اگر اس کا شعور اس قابل نہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ حکم نہ دیتے کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کہو۔ چونکہ کوئی اسلام بے مقصد کام نہیں کرواتا۔ اس پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اذان اس لیے کہی جا رہی ہے کہ اس کا شعور اس قابل ہے کہ وہ توحید کو بھی جانتا ہے، وہ رسالت کو بھی جانتا ہے۔ اور یہ جو بات میں نے اس دن آپ کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بتائی تھی کہ سیدہ پاک نے بھی بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ بات فرمائی کہ جب بچیاں 2 سال 3 سال کی ہو جائیں تو ان کو پورا لباس پہناؤ، حجاب کی عادت ڈالو، یہ ان کی فطرت میں ہے، ان کے شعور میں ہے۔ 2-3 سال کی بچی بھی کپڑا لے کے سر پہ رکھنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ چیز اللہ نے اس کی فطرت میں رکھی ہے۔ اب تم اس کو برا بنا کے اس کے سر سے کپڑا اتار رہے ہو، اس کی فطرت میں یہ نہیں تھا۔ تو سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ جب 2-3 سال کی بچی کی یہ تربیت شروع ہو جائے گی تو پھر بڑے ہو کے معاشرہ جتنا جی چاہے گندا ہو جائے، وہ تمہاری بیٹی کبھی بے حیائی کی طرف نہیں جائے گی، اس کو بے حیائی سے نفرت ہو جائے گی۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں کبھی اپنی بچیوں کو بچپن سے یہ تربیت کرے گا کون؟ جس کی منزل اللہ ہے۔ نماز کے لیے اپنے بچے کو کون کہے گا؟ جس کی منزل اللہ ہے۔ روزہ کون رکھوائے گا؟ جس کی منزل اللہ ہے۔
اگر بچہ حرام کا مال گھر چوری کر کے لے آئے گا تو ماں باپ سرزنش کریں گے، جن کی منزل اللہ ہے۔ اور جس بندے کی منزل اللہ نہیں ہے، صرف یہ دنیا ہے، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ پیچھے بھی دیکھ لو، فرعون نے بھی دنیا اکٹھی کی، نمرود نے بھی کی، قارون نے بھی کی، وہ بڑے خوش تھے کہ ہم اس دنیا میں کامیاب ہو گئے۔ حتی زرتم المقابر، اس کثرت کی تمنا نے تجھے مقبرے دکھا دیے، قبروں تک، اور پھر اس دنیا میں تمہارا حشر نشر بھی دیکھ لیا۔ تو یہ زندگی میں ضروری ہے کہ والدین، اساتذہ، میں یہاں ممبر پہ بیٹھتا ہوں، ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ نیکی کا حکم بھی کرے اور برائی سے روکے بھی۔ اگر کسی معاشرے سے یہ دو کام ہٹ جائیں، لوگ یہ کام نہ کریں، تو وہ معاشرے برباد ہو جاتے ہیں، پھر وہ دعاؤں سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تمہارے نیکوں کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو یہ راستہ ہے، چونکہ بات آج ہو رہی تھی راستے کی، کہ یہ راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ مت یہ گلے کیا کریں کہ ہم برباد ہو گئے ہیں، ہمارے حکمران برے آ گئے ہیں۔ ایک دن میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہاں جمعے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الفاظ ارشاد فرمائے، اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ کسی حکمران کو برا کہنے سے پہلے اپنے عملوں کی طرف دیکھ لینا۔ اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر۔ آئندہ جمعے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم والحافظون لحدود اللہ پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔